سیاسی معاملات کی بات کریں گے۔ سیاسی ماحول تو گرم ہے ہی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی عمران خان کے نشانے پر ہیں۔ سخت الزامات کا سخت جواب بھی دیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کے گڑھ خیبر پختونخوا میں بلاول کے بعد شہباز شریف بھی انٹری دینے جا رہے ہیں۔ 15 جولائی کو چیئرمین پیپلز پارٹی مالاکنڈ پہنچے، جہاں ان کا جلسہ تو منسوخ ہو چکا تھا، مگر نیوز کانفرنس میں انہوں نے عمران خان کو آڑے ہاتھوں لیا۔ میں عمران خان کی یو ٹرنز کو فالو نہیں کر سکتا ہوں۔ ہر دن ایک نیا چیز کہتا ہے، دوسرے کے بارے میں بہت سے باتیں کرتا ہے، لیکن اب عوام صرف باتیں پر نہیں چلتے۔ وہ اپنا ابھی خان صاحب کے پاس پختونخوا میں ایک پچھلے 5 سال کا حکومت بھی تھا۔ جو 90 دن میں دہشت گردی ختم ہونا تھا وہاں وہ نہیں ہوا۔ جو 90 دن میں کرپشن ختم ہونا تھا خیبر پختونخوا میں وہ نہیں ہوا۔ نہ صرف نہیں ہوا، وہ جو احتساب کے نظام بنے ہوئے ہیں وہ بند پڑے ہیں۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو بھی گزشتہ روز سوات پہنچنا تھا، لیکن ان کا دورہ خراب موسم کے باعث منسوخ کیا گیا۔ انہوں نے ٹیلی فون پر ہی عمران خان کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کیا کہا یہ بھی سنیے۔ عمران خان نے جو وعدے کیے سب جھوٹ نکلے۔ نہ مشین لے کے آیا، نہ سی ٹی سکین لایا، نہ ایم آر آئی مشین لائی، نہ بلڈ ٹیسٹنگ لیبارٹریز بنائی، نہ پیتھولوجی لیب بنائی۔ عمران خان بھی اپنے جلسوں میں نون لیگ کے ساتھ پیپلز پارٹی کی قیادت کو مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں، اور دونوں جماعتوں کی جانب سے انہیں بھرپور جواب بھی دیا جا رہا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں انتخابی مہم عروج پر ہے۔ سینئر تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ رحیم اللہ صاحب۔ رحیم اللہ صاحب، عمران خان خیبر پختونخوا میں اپنی انتخابی مہم میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون ہو گئی، پیپلز پارٹی ہو گئی، انہیں بھی ایز یوزول نشانہ بنا رہے ہیں، وہاں پہ بھی بنا رہے ہیں۔ کیا صوبے میں تحریک انصاف کو ان دونوں پارٹیوں سے بھی خطرہ ہے؟ پی ٹی آئی کو سب سے مقابلہ کرنا ہے، کسی سے انتخابی اتحاد بھی نہیں کیا، کسی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی نہیں کی، تو عمران خان کو پی ٹی آئی کو سب کا مقابلہ بھی کرنا ہے، سب سے خطرہ بھی ہے۔ اور جو باقی جماعتیں ہیں وہ یہ کوشش کر رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کا ووٹ توڑیں، اس کو تنقید کا نشانہ بنائیں اور ووٹروں کو اپنی جانب وہ توجہ دلائیں، تو کافی صورتحال ہے۔ اچھا رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، ایک اور سوال جو یہ ہے، کبھی امن و امان کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور کبھی کچھ اور ہو جاتا ہے، وجہ کچھ بھی ہو، اب تک پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا میں بھرپور انداز میں اپنی مہم نہیں چلا پائے، تو کیا الیکشن میں ان دونوں جماعتوں کو نقصان ہو سکتا ہے اس چیز کا؟ یہاں بلاول بھٹو زرداری پشاور آئے تھے، ان کا ملاکنڈ میں جہاں سے وہ قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں جلسہ بھی رکھا گیا تھا، لیکن اس کو پھر ملتوی کیا گیا۔ البتہ بلاول ملاکنڈ گئے ہیں، وہاں پہ جا کر لوگوں سے ملے ہیں، چونکہ وہ امیدوار ہیں ان کا وہاں جانا ضروری تھا۔ لیکن یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سامنے تو کوئی بڑی رکاوٹ نہیں ہے اور ان کے اوپر کوئی حملہ بھی نہیں ہوا۔ ان کی اس کے علاوہ مشکلات ہیں، یعنی ان کے جو رہنما ہیں نواز شریف، ان کی گرفتاری، وطن واپسی، اور پھر جو ان کا لاہور میں انہوں نے ایئرپورٹ تک پہنچنے کی کوشش کی، جو وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے کارکنوں کے خلاف کارروائی ہوئی، گرفتاریاں ہوئیں، کیس بنے، تو ان میں سے یہاں سے بھی کئی لوگ گئے تھے لاہور، تو یہ ان کو سیاسی مشکلات ہیں، ان کو فی الحال سیکیورٹی کے خطرات نہیں ہیں۔ یہ بتائیے گا رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کہ کچھ سیاسی مبصرین وفاق کی طرح خیبر پختونخوا میں بھی مخلوط حکومت کی پیش گوئی کر رہے ہیں کہ وہاں بھی ایسا ہی کچھ معاملہ ہوگا، کوئلیشنز کرنی پڑیں گی۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے، کوئی پریڈکشن، کوئی تجزیہ؟ یہاں پر تو ایک سیاسی جماعتوں کو اتنی برتری حاصل نہیں ہوتی کہ وہ اکیلے حکومت بنا سکے، تو چاہے جس جماعت کو بھی کامیابی حاصل ہوگی اس کو مزید کچھ اتحادی درکار ہوں گے، اس کے بعد کہیں جا کر صوبائی اسمبلی میں اکثریت بنے گی اور ان کی حکومت آئے گی۔ تو اگر فرض کریں پی ٹی آئی یہاں پہ ایک بڑی سیاسی جماعت کے طور پر ابھرتی ہے، تو میرے خیال میں پھر بھی وہ اکیلے حکومت نہیں بنا سکے گی، اس کو بھی 1-2 جماعتوں کو ساتھ لے کر بنانی پڑے گی۔ بہت شکریہ آپ کا سینئر صحافی تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی صاحب۔ ہم بات کر رہے تھے خیبر پختونخوا میں انتخابی مہم کی، اور کہاں کس سے مقابلہ ہے، اس پہ ہم نے تجزیہ شامل کیا۔